بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ یوٹیوب فیملی، آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بہت دنوں سے میں کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنا رہی تھی اور میرے پاس کچھ بنی ہوئی بھی ہیں کیونکہ میں مختلف موضوعات پہ بناتی ہوں، تو وہ بھی میں نے اپلوڈ نہیں کی اور کچھ عجیب سی کیفیت ہے دل کی اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو کوئی نئی وجہ بھی نہیں ہے، وہی پرانے وجوہات اور حالات و اسباب کا اگر جائزہ لیا جائے تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ وہی چیزیں ہیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں یا پھر سہ رہے ہیں یا کہیں کہ گزارا کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نیا نہیں ہے کہ جس کے اوپر بندہ سوچے کہ جی واقعی یہ کوئی مجھے نیا جھٹکا لگا ہے یا نہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کچھ، لیکن اس کے باوجود کیفیت ایسی ہے کہ دل جو ہے وہ بار بار جو ہے نا وہ اداسی کی طرف مائل ہو رہا ہے اور وہ محفل سے کترا رہا ہے، بات چیت سے کترا رہا ہے۔ زندگی نے اس سے پہلے بھی کئی بار وقت مانگا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو دینے کے لیے وقت ہوتا ہی کہاں ہے، لہٰذا اوروں کی طرح آپ سب کی طرح میں بھی زندگی کو وقت نہ دے سکی۔ دیکھا جائے تو ہوش سنبھالتے ہی جیسے تقریباً 3.5 یا 4 سال سے اسکولنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اسکولنگ میں پھر ایک ٹف ٹائم ہوتا تھا اس وقت کہ بچہ ٹیوشن وغیرہ بھی نہیں جاتا تھا، اور خیر سلیبس بھی آئی تھنک سو کہ اتنا ٹف نہیں تھا ہوتا۔ ایک میڈیوکر بچہ جو کہ اوسط درجے کا اسٹوڈنٹ جس کو کہنا چاہیے، وہ بھی آرام سے گھر میں کور کر لیتا تھا، ہوم ورک وغیرہ اور ساری مشقی سوالات وغیرہ وہ کر لیتا تھا، اس کو کوئی خاص ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا بھی بچے کو فری نہیں چھوڑا جاتا تھا اس وقت کہ جی ادھر ادھر کھیلنے کے لیے جا رہا ہے۔ کچھ فیملیز تو خیر اوپن مائنڈیڈ ہوں گی اس وقت بھی، بلکہ ہوتی تھی جو بچے کو پراپر ٹائم دیتی تھی اور پراپر ان کو سمجھتی تھی کہ بھئی ان کو کھیلنا بھی چاہیے، ان کو بات چیت کرنی چاہیے، ان کو پکنک پہ بھی جانا چاہیے، ان کو دوستوں کے گھر بھی جانا چاہیے۔ لیکن ہماری تھوڑی سی کنزرویٹو آپ سمجھ لیں یا پھر اس طرح سے جو ہے نا ایک قدم پیچھے ہی تھی فیملی، کہ پڑھائی تک تو اجازت تھی لیکن اس کے علاوہ اگر فیملی میں یا دوستوں کے ساتھ یا آگے پیچھے گھومنے پھرنے کی بالکل عادت نہیں تھی، بہت سختی تھی ہمارے گھر میں۔ جیسے تیسے تھا، الحمدللہ اچھا ٹائم گزر گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کالج سٹارٹ ہوا، کالج کے بعد یونیورسٹی سٹارٹ ہوگی، تو یونیورسٹی میں ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر چل ہی رہا تھا کہ میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ ادھر میری اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی اور اسی دورانیے میں جو ہے میری اپائنٹمنٹ ایک جگہ پہ ایز اے لیکچرر بھی ہوئی اسلام آباد میں، لیکن فیملی میں ٹرینڈ نہیں تھا اس وقت کہ گرلز جو ہیں یا لیڈیز جو ہیں ان کو جاب کرنے دی جائے۔ ایک طرح سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، میں نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھئی فلاں کی بیٹی جو ہے وہ کما رہی ہے یا فلاں کی بیوی کما رہی ہے یا اس طرح سے۔ اب تو خیر آپ لبرلزم کہیں یا اوپن مائنڈیڈنس کے یا فریڈم کہیں یا جو بھی ہے، یا وقت کی ضرورت سمجھ لیں کہ اس قدر مہنگائی اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ اس میں لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جاب وغیرہ۔ خیر میں بھی بضد تھی کہ جب اتنا میں نے پڑھ لیا ہے تو میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، نہ ہی مجھے آرمی میں جانے دیا، نہ ہی پولیس میں جانے دیا، نہ ہی کہیں اور۔ تو پھر چلے ایک ہی پروفیشن پیچھے رہ جاتا تھا، ٹیچنگ، تو وہ پھر میں نے غنیمت جانا اور میں نے جوائن کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ تو بائی چانس ٹیچر ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے وقت
ٹیچر بنا دیتا ہے، اور کچھ بائی برتھ ہوتے ہیں۔ تو مجھ میں شاید یہ کوالٹی تھی کہ میں بائی برتھ بھی ٹیچر تھی، اور بائی برتھ ایک پوئٹ بھی تھی، رائٹر بھی تھی میں۔ اور جہاں کہیں میری صلاحیتوں کو تھوڑا وقت ملا، موقع ملا، وہاں پہ میں نے ان کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ اور جاب کے ساتھ ہی پھر کچھ عرصے کے بعد شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد پھر اپنی آپ کو پتہ ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بحیثیت معلمہ بھی ذمہ داریاں چل رہی تھیں۔ کبھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے ایگزام کی وجہ سے ہم لوگ کئی مواقع جو ہے وہ جانے دیتے تھے، جیسے خاندان میں کوئی شادی ہو رہی ہے کزنس وغیرہ کی، تو نہیں ہم اٹینڈ کر پاتے تھے کہ ہمارے کبھی ایگزام چل رہے ہوتے تھے یا کوئی اس طرح کی ٹف روٹین چل رہی ہوتی تھی اسٹڈیز میں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب جاب سٹارٹ کرتی تو اسٹوڈنٹس کا یہ ریزن چل رہا ہوتا تھا کہ ابھی ان کے مڈ ٹرم چل رہے ہیں، ابھی ان کے سیکنڈ ٹرم چل رہے ہیں، ابھی ان کے ایگزام چل رہے ہیں، ابھی ریویژن چل رہی ہے۔ تو اس میں بھی خود کو کبھی وقت نہیں دے سکے اس وجہ سے بھی۔ تو ایسا کچھ نیا نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور چلتے چلتے کافی سارے سال بیت گئے، اور کچھ ایسا نیا نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کہوں کہ بہت زیادہ کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا کوئی بہت زیادہ ایسی چیز ہو گئی ہے جو اب آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ میں اسٹیمنا ہوتا ہے، آپ کی صحت آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، تو آپ جو بھی ہلکی پھلکی جو رنجشیں آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں یا آپ کے اوپر امتحانات آتے ہیں، کیونکہ زندگی امتحان بھی تو لیتی ہے نا، تو امتحانات آتے ہیں، آپ برداشت کر جاتے ہیں، آپ ہر چیز کو سہ جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ شاید آپ کی صحت وہ پہلے والی نہیں رہتی، آپ کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں رہتے، یا پھر آپ دل برداشتہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ انہی سچویشن سے پھر فرار ہونا چاہتے ہیں، لیکن پھر راستے تو بند ہو چکے ہوتے ہیں، پھر آپ فرار بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ آج میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا آپ پہ بھی کبھی ایسی سچویشن آئی ہے کہ جب آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے آپ کو وقت دیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں اور کچھ انالیسس کریں، یا آپ کم از کم رو ہی لیں الگ بیٹھ کے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ الگ بیٹھ کے رونے کا بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے کسی کو دکھانا بھی نہیں ہوتا نا کہ آپ رو رہے ہیں یا آپ رونا چاہتے ہیں یا آپ کو رونا آ رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک جو مصنوعی خوشحالی کا رکھ رکھاؤ یا بھرم رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نہیں ہر ایک کو بتا سکتے، ہر ایک کے سامنے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ رونا شروع کر دیں۔ تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسی سچویشنز آتی ہیں؟ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ایسے میں؟ پھر ایسی سچویشن سے نکلنے کا کیا بیسٹ طریقہ ہے؟ ایک تو یہی ہے، اللہ کی یاد ہے، وہ الحمدللہ میں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کر لیتی ہوں، جتنی اللہ توفیق دے، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور باقی بھی کسی ذمہ داری سے میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، ہر ذمہ داری جو ہے اپنے وقت پہ اور موقع پہ پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے اس میں دل جو ہے وہ بس شکوہ کنا ہوتا ہے کہ جی زندگی کو وقت نہیں دیا۔ تو زندگی کو وقت تو واقعی ہی نہیں دیا۔ زندگی نے کئی موقعوں پر میٹرک کے ایگزام کے بعد، شادی کے بعد، بچوں کے پیدائش کے بعد زندگی نے وقت مانگا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے وقت دو، مجھے وقت دو، لیکن وقت کہاں تھا؟ نہیں تھا وقت دینے کے لیے، کیونکہ اس کے آگے کوئی اور ذمہ داری، اس کے آگے کوئی اور ٹاسک، اس کے آگے کوئی اور گول جو ہے وہ آپ کا منتظر تھا، اور آپ اسی طرح سے حرکت میں برکت ہے بس کرتے چلے گئے، اور وقت گزر گیا۔ تو اب پھر کیا ہے؟ امید کرتی ہوں کہ میری باتوں سے آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے،
اور مجھے کوئی اچھی سی آراء سے بھی آپ ضرور مستفید کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔